زوجہ رسول جگر گوشہ صدیق اکبر محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مفسرہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک بہت بلند رتبہ خاتون ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود ام المؤمنین ہیں۔ آپ کے والد حضرت صدیق اکبر امیر المؤمنین ہیں۔ آپ کے شوہر سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین ہیں۔ جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو خود واضح فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت دیگر کھانوں پر ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار میرے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس ریشمی کپڑا تھا جو انہوں نے مجھے دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اسے دیکھیں۔ جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اے عائشہ اس میں تمہاری تصویر موجود تھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ ہیں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے باریاں مختص کر رکھی تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود ہوتے تو صحابہ کرام کثرت کے ساتھ آپ کے پاس تحائف بھجوایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے جب یہ بات دیکھی تو آپس میں یہ مشاورت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ جب آپ دوسری ازواج کے پاس موجود ہوں تب بھی آپ کے پاس تحائف آنے چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عرضی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عرض کرتی ہیں کہ آپ کی دیگر ازواج یہ چاہتی ہیں کہ جب آپ ان کے پاس موجود ہوں تب بھی آپ کے پاس صحابہ کرام تحفے بھجوایا کریں۔ تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دو، میں کسی کے پاس بھی ہوتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھ پر وحی نازل نہیں فرماتا سوائے عائشہ کے کہ میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنی شان کو بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ اعزازات سے نوازا ہے جو کسی اور عورت کو نہیں نوازا۔ میں وہ واحد کنواری خاتون ہوں جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر میں ہوتے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان پر وحی نازل فرما دیا کرتا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی جہاں آرام فرمائے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وصال فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور جس مبارک خاتون کی گود میں تھا وہ خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جبریل امین جس کی صورت کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا کرتے تھے وہ خاتون میں ہی ہوں، اور جس کی ماں اور باپ دونوں نے ہجرت کی وہ میرے ماں باپ ہیں۔ اور بھی بہت سی خصوصیات اور اعزازات سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نوازا ہے۔ اگر آپ کی سخاوت کی بات کی جائے تو آپ ایک سخی باپ کی بیٹی، سخی شوہر کی زوجہ ہیں۔ آپ کے والد صاحب حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک بار موجود تھے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 360 اچھی خصلتیں ہیں، کسی شخص کے اندر ان میں سے ایک خصلت بھی پائی جائے گی تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تجھ میں وہ 360 خصلتیں سب کی سب پائی جاتی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 360 خصوصیات میں سے جو سب سے زیادہ صدیق اکبر کی خصلت پسند تھی وہ سخاوت کرنا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کے تو کیا کہنے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جو اتنے سخی شوہر کی زوجہ ہوں، اتنے سخی باپ کی بیٹی ہوں تو ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 1,00,000 درہم تحفتاً بھجوائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے بانٹنا شروع ہوتی ہیں، شام تک سب کے سب درہم بانٹ چکی ہوتی ہیں۔ تو خادمہ نے کہا کہ اے ام المؤمنین آپ اپنے پاس بھی کچھ رکھ لیتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بات تم نے مجھ سے پہلے کہنی تھی، کیونکہ ہم جب بانٹنے پر آتے ہیں تو ہمارا ہاتھ رکتا نہیں ہے۔ ایک بار آپ انگور تناول فرما رہی تھی،
جب آخری انگور بچ جاتا ہے تو سائل دروازے پر صدا دیتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیا جائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ وہ آخری انگور اٹھا کر اس سائل کو دیتی ہیں۔ تو اس سائل نے کہا کہ نیکی کرنی ہے تو بڑی کی جائے، اتنی چھوٹی نیکی کرنے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کہ جو ایک ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا، تو یہ تو ذرے سے زیادہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھی۔ آپ کے علمی مقام کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کا نام آپ کے شاگردوں کے اندر آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں، جب ان کے جنازے پر مولا علی کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دین کے 10 حصے تھے، ان میں سے 9 عمر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جلیل القدر صحابی، ان کو بھی جب کوئی عورتوں کے مسائل پیش آتے، عورت ان کے پاس مسئلہ پوچھنے آتی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ بڑے بڑے امت کے اجتہادی مسائل جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ 17 رمضان المبارک ان کا یوم وصال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔